القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کے پاک نام سے قرآن حکیم کے دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس پارے کا فہم نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم پر اپنی برکتیں نازل فرمائے، ہم پر وہ مہربان ہو جائے۔ آئیے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے اپنے اس قبلے سے ہٹا دیا ہے جس پر یہ تھے۔ آپ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا۔ پہلے پارے کا اختتام ہوا تلک امت قد خلت، وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ اب وہ گروہ جو گزر چکا، پہلے گروہ جو گزرے ان میں انبیاء کی امتیں تھیں، صالحین بھی تھے اور غیر صالح لوگ بھی تھے، لیکن تذکرہ تھا پیچھے صالحین کا یعنی انبیاء کرام کا، جن کی نسل میں سے ہونے کے دعوے دار تھے یہودی اور اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے دوسروں سے کہ ہم انبیاء کی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسب کام نہیں آئے گا، عمل کام آئے گا۔ اور ہم نے آخری بات یہ دیکھی تھی کہ جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اور اب بات ہے قبلے کی تبدیلی کے احکامات کی۔ جب لوگ گزر گئے، جب پیچھے والوں نے
ان ہدایات کا خیال نہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو اٹھایا. اب وہ لوگ موجود تھے ان امتوں کے، یہودی بھی عیسائی بھی. اللہ تعالیٰ نے قبلے کا حکم آنے سے پہلے ان کی مینٹالٹی، ان کی ذہنیت کو واضح کیا. جلد ہی بے وقوف لوگ کہیں گے، نادان، جاہل، علم کے بغیر کہیں گے کس چیز نے انہیں اپنے قبلے سے ہٹا دیا. مسلمان جس وقت مدینہ آئے، حضرت برا بن عازب کی روایت ہے تو 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے. آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، یعنی کعبۃ اللہ. آخر ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے عصر کی نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام نے پڑھی. جن صحابہ نے یہ نماز آپ کے ساتھ پڑھی تھی انہی میں سے ایک صحابی مدینہ کی ایک مسجد کے قریب سے گزرے اور لوگ رکوع میں تھے. انہوں نے اس پر کہا، میں اللہ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تمام نمازی اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے. اس کے بعد لوگوں نے کہا، جو لوگ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے ان کے متعلق ہم کیا کہیں، ان کی نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری عبادات کو ضائع کرے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان اور رحیم ہے. بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 4486. برا بن عازب کی روایت ہے کہ یہودیوں کو یہ بہت اچھا لگتا تھا کہ رسول اللہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر جب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا انہیں یہ بات بہت بری معلوم ہوئی، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ عنقریب نادان لوگ یہ کہیں گے کہ کس نے انہیں اپنے قبلے سے پھیر دیا. بخاری کی روایت ہے 40 نمبر پر. اور اسی طرح ہم نے تمہیں افضل ترین امت بنایا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانے کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. اور گو یہ ایک بھاری معاملہ تھا مگر ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اللہ تعالیٰ بلا شبہ لوگوں پر شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. بات ہے افضل ترین امت کی. قرآن حکیم میں اور مقامات پر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اللہ پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا ہے کہ بھلے کام کی طرف بلایا جائے، نیکی کی طرف بلایا جائے، دعوت دی جائے دوسروں کو بھی کہ یہ بھلائی کا کام کر لو اور برائی سے روکا جائے. گھر میں بھی، جہاں بھی معاشرے کے اندر انسان مسلمان موجود ہیں انہیں اپنا یہ کردار ادا کرنا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ سورہ الحج کی آیت نمبر 78 میں ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی. یعنی مسلمان تو رسول اللہ کی امتی کہلاتے ہیں لیکن اللہ نے ہر دور میں کتاب کے ماننے والوں کو مسلمان ہی کہا ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہی دو. تو بات ہے گواہی کی. امت یہ کام کرے گی اور رسول اللہ گواہی دیں گے اپنی امت پر بھی اور انسانیت پر بھی. حضرت مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے تاکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کے سامنے گواہ بنو، انہیں دین اسلام کی طرف بلاؤ، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. دعوت اسلامی کی اساس اور روح یہی ہے کہ اس دین کی طرف سب کو بلایا جائے. جو بھلائی خود کو مل گئی دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دی جائے. ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، چنانچہ ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. سو آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا رخ اسی کی طرف پھیرا کریں. اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے بلا شبہ وہ جانتے ہیں ان کے رب کی جانب سے یہ واقعی حق ہے.
اور وہ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم آ گیا قبلے کی تبدیلی کا۔ آپ کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنا اتنا پسند تھا، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ یہ آپ کی ایک کیفیت ہے جس کا اظہار قرآن حکیم میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ جیسے آپ کی تمنا پوری ہو گئی۔ سیدنا برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو اس بات کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ مسجد حرام کی طرف ہو جائے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 399 نمبر پر، اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب کبھی کسی امت کو اللہ تعالیٰ دنیا کی لیڈرشپ عطا کرتے ہیں تو ان کا قبلہ مختص کیا جاتا ہے، یعنی پھر دنیا کے لوگ اسی کے مطابق فالو کرتے ہیں۔ تو مرکز بھی بدل گیا جب امامت بدل گئی، جب ورلڈ لیڈرشپ چینج کر دی گئی تو مرکز بھی بدل گیا۔ اب پوری دنیا کے لیے کعبہ مرکز عالم، سارے جہان والوں کے لیے مرکز، کوئی جہاں کہیں بھی ہو، کوئی مسلمان ہو، ہندو ہو، کافر ہو، عیسائی ہو یا یہودی، ہر ایک کے لیے یہی قبلہ، یہی مرکز ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ حقیقت یہ ہے کہ انقلاب اسی طرح سے آئے گا کہ امت ایک ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اصل فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصل فریضہ یہی ہے کہ ہم دین کی دعوت کا کام کریں، یعنی لوگوں کو حق کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلائل بھی پیش کر دیں، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ قبلہ بدلا، اب کیا یہودی اور عیسائی جو اعتراض کر رہے تھے راضی ہو سکتے تھے اللہ کے رسول سے، یا آج مسلمان جو کوششیں کر رہے ہیں کسی طرح سے یہودیوں عیسائیوں کو بڑی قوتوں کو راضی کر لیں؟ اللہ رب العزت کا ایک ہی فرمان ہے، کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے۔ مسلمانوں کو کاش یہ سمجھ آ جائے، یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں، یہاں تک کہ آپ یہودی یا عیسائی نہ ہو جاؤ، اس وقت تک یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 120۔ تو یہاں پر ایک اور خاص بات ہے کہ یہودی اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کے مذہب کو احوا کہا گیا، خواہشات نفس، اس لیے کہ ان کا مذہب خواہشات نفس کا مجموعہ ہے۔ وہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے، جسے سورہ الجاسیہ میں ارشاد فرمایا، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہو؟ تو اس آیت میں بندے کی خواہش نفس کو اس کا معبود بتایا گیا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ کسی کو حق اور باطل کا پتا ہو، اس کے باوجود وہ باطل کو ترجیح دے، یہی تو ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کا جائز مقام نہ دینا۔ حق کا مقام کیا ہے؟ اس کو بالا تر رکھا جائے، اس کو ترجیح دی جائے زندگی میں۔ انسان اگر حق کو ترجیح نہیں دیتا، باطل کو اور غلط طریقہ کار کو ترجیح دیتا ہے، تو یہی اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹنا ہے اور ظلم ہے۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ واقعتاً ایسا بھی ہے جو حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں فرمایا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی یوں ہی نہیں پہچانتے، اس کے بارے میں تورات اور انجیل میں پہلی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ تو اہل کتاب کا ایک گروہ حق جانتا ہے، پہچانتا ہے، پھر بھی حق کو چھٹلاتا ہے۔ آپ کے رب کی جناب سے یہی حق ہے، چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے قطعاً نہ ہو جانا۔ تلاوت سنیں گے۔ وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. اور ہر ایک کی ایک سمت ہے، اسی جانب وہ رخ کرنے والا ہے، سو نیک کاموں کی طرف سبقت کرو. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر یقیناً قدرت رکھتا ہے. وہ جو مردہ ہڈیوں میں جان ڈال سکتا ہے، دانے کو زندگی دیتا ہے، لہلہاتا پودا بنتا ہے اور اس سے پوری فصل تیار ہو جاتی ہے، وہی رب ہے. ہر ایک چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر گزرنے والا ہے، اس کے سوا قدرت کسی کے پاس نہیں. یہاں بات ہے فاستبقوا الخیرات کی. خیرات سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں جن کے ذریعے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سعادت حاصل کی جا سکتی ہے. آپ جانتے ہیں جیسے بھلائی کی بات ہے، سچائی کی بات، سچا طریقہ. اب جو بھلائی میں سبقت لے جانا چاہے تو اسے اس نیکی کو یعنی سچائی کو اختیار کرنے کی وجہ سے دنیا کی نظروں میں بھی اعتبار ملے گا. اگرچہ دنیا والے اعتبار کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ کے یہاں آخرت میں اجر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی نظروں میں بھی مقام عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ تمہارا شیوا خیر اور بھلائی کی طرف سبقت کرنا ہونا چاہیے. یعنی آپ کو ہمیشہ بھلائیوں کی طرف بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. سبقت میں یوں لگتا ہے نا کمپٹیشن ہے. بہت سے لوگ موجود ہیں جو ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں. تو آپ آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں، دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کمپٹیشن تو لگا ہوا ہے. مال کا کمپٹیشن ہے، ڈگریوں کا کمپٹیشن ہے، اسی طرح سے حسین بننے کے کمپٹیشنز ہیں، اسی طرح سے اپنی اولاد کو دوسرے کی اولاد کے مقابلے میں زیادہ بہتر مقام پر لانے کا کمپٹیشن ہے. سارے ہی کمپٹیشنز اپنی جگہ پہ. اللہ تعالیٰ نے ایک اور کمپٹیشن سامنے رکھا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں اور بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ. کہ یہی میدان ہے جہاں آپ کو ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہیے. اور آپ جہاں سے بھی نکلا کریں اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیرا کریں. آپ کے رب کی جناب سے یقیناً یہی حق ہے. اور جو بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے بے خبر نہیں ہے. وہ زمین اور آسمان کی کسی چیز سے بے خبر نہیں. ایک چھوٹا سا ذرہ چاہے آسمان کی وسعتوں میں گم ہو جائے، یہ زمین کی تہوں میں چھپا ہوا ہو. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اللہ اسے نکال لائے گا، کیونکہ اللہ خبر رکھتا. اللہ کی خبر بہت زبردست ہے، کوئی کام اس سے چھپ نہیں سکا. اور جہاں سے بھی آپ نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام ہی کی جانب کریں، اور جہاں بھی تم ہو اپنا رخ اسی کی جانب کیا کرو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا. چنانچہ تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. قبلہ بدلا، مرکز بدل گیا. اب مرکز کی آبادی کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تمہارے اندر ہی رسول بھیجا ہے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تزکیہ کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسانی معاشروں کی تربیت علم کے ذریعے سے ہوتی، کتاب کے ذریعے سے. اللہ کے رسول نے تعلیم دی، اب امت کا فریضہ ہے کہ اسی تعلیم کو حاصل کریں اور آگے تک پہنچائیں. لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو. تو اصل بات ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کی. شکر وہ ادا کرتا ہے جس کو محسن کا احسان یاد ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 41 ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ بخاری کی روایت ہے 6407 نمبر پر، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہی زندہ دل رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو زندہ فرمائیں اور ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان میں اس کا بہت نفع ہو سکتا ہے۔ ذکر اور شکر دونوں باتیں ہی ایسی ہیں جو زندگی بدل دیتی ہیں۔ یعنی انسان دل سے، زبان سے، عمل سے اللہ کو یاد کرے، شکر ادا کرے، شکر سے دل بھر جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے شکر جو ہے انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت کو ضرور آواز دینی چاہیے اور اس کے لیے ذکر اور شکر کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تلاوت سنیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کیا ہے؟ سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اس حد کے اندر رکھنا جو حد اللہ نے متعین کی، اور بے صبری کرنا انسانی شخصیت کے ہلکے پن کی دلیل ہے۔ صبر کا فائدہ انسان کو خود ہی پہنچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ابو یحییٰ صہیب بن سنان نے کہ رسول اللہ نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، وہ بھلائی مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اس پر اجر عطا کرتے ہیں، اور شکر پر آپ جانتے ہیں کہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی، اور تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے۔ یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، باعث اجر ہے۔ مسلم کی روایت ہے 7500 نمبر پر۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں وہ اس پر ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا اور صبر کا مظاہرہ کرے تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ بخاری کی روایت ہے 6424 نمبر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام غم میں ڈال دیتا تھا تو آپ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ روایت ابن کثیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد لو، یہ مومن کے لیے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ امام ابن تیمیہ اپنی کتاب السیاسیۃ الشریعہ میں لکھتے ہیں کہ حاکم کے لیے بالخصوص اور رعایا کے لیے بالعموم تین چیزیں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے لیے اخلاص اور دعا اور اللہ پر توکل، دل و جان سے نماز کی حفاظت اور پابندی جو اللہ کے لیے اخلاص کی اصل ہے، مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تیسرے تکلیف، مصیبت اور حادثات زمانہ کے وقت صبر کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ سیدنا کعب بن مالک سے روایت رسول اللہ نے فرمایا بلا شبہ مومن اور مسلم کی روح ایک ایسا پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے پھل وغیرہ کھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں انہیں لوٹا دے گا۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہیں ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم خود بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور بلا شبہ ہم اسی کی جانب لوٹنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش شرط ہے، جو ایمان رکھتا ہے اس کی آزمائش ہونی ضروری ہے۔ یہ آیت ہمیں یہی بتاتی ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 31 میں ہے اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے تاکہ تمہارے مجاہدین اور صابرین کو جان جائیں اور تمہارے احوال کو جانچ سکیں۔ ظاہر ہے کہ انسان صبر کی کیفیت میں ہوتا ہے، یعنی مصائب میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، اگر مصائب آئیں ہی نہ تو صبر کہاں کریں گے۔
اور اللہ تعالیٰ مواقع پیدا کرتے ہیں، پھر مومن جہاد کرتے ہیں اور جہاد کا موقع پیدا نہ ہو تو اجر کہاں سے ملے گا؟ آج آپ پوری امت کو دیکھیے، موقع ہونے کے باوجود جہاد کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اجر نہیں پا رہے اور ناحق جانے جا رہی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کے ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو جاتے ہیں یا کسی نہ کسی حوالے سے مار دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اپنے مقصد کا شعور نصیب فرمائے۔ مصیبت کے حوالے سے یہ صبر کا معاملہ جو ہے خاص طور پر یہ بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ غم اور خوشی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ کون سا ایسا انسان ہے جسے زندگی میں سدا خوشیاں ملی ہوں، غم نہ ملے ہوں؟ لیکن بات یہ ہے کہ خوشیاں منانی تو پھر بھی آ جاتی ہیں، غم کے معاملے میں انسان کو پتہ نہیں چلتا مینج کیسے کروں۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے غم کو مینج کر جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے غم کو مینج کیسے کریں؟ صبر سے، کچھ نہ کہیں، اللہ کے حوالے کریں، اللہ پر توکل کریں اور اللہ سے صبر کی توفیق مانگیں۔ اور یہ الفاظ جو ہیں یہ انسان کو بہت ہیلپ دیتے ہیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ہیں اللہ کے تو اللہ جو چاہے کرے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی اللہ جو چاہے گا ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر غم کاہے کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ الفاظ پڑھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِی خَيْرًا مِنْهَا، کہ اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر عطا فرمائیے، مجھے بہتر بدل عطا فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے 918 نمبر پر۔ ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اس لیے کہ انہوں نے جان لیا کہ وہ اللہ کے غلام ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، تو کسی بھی حال میں انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یقیناً جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو ان دونوں کا طواف کرنے میں اس پر کوئی حرج نہیں، اور جو شوق سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے، یعنی خوب جاننے والا ہے۔ بات ہے صفا اور مروہ کی۔ صفا جو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، صفوان ایسے پتھر کو کہتے ہیں جس پر کچھ نہیں اگتا، یعنی جو اگانے والا نہ ہو، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی خدا پرستی کی علامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں علامات قرار دے دیا۔ اور صفا اور مروہ کے بارے میں یہ کنفیوژن اس لیے تھی کہ پہلے یہاں پر بت رکھے تھے تو لوگ اس بارے میں کنفیوز تھے کہ آیا ان کا طواف کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا وہ نشانیاں ہیں، یعنی اللہ کی نشانیاں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ صبر کی بھی نشانیاں، حضرت ہاجرہ کا صبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر، اس طرح حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن میں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف دوڑی تھی تاکہ پانی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دوڑ اتنی پسند آئی، اب جو بھی حج کرنے جائے گا، جو بھی عمرہ کرنے جائے گا ویسے ہی دوڑے گا، کہ یہ صبر کی نشانیاں ہیں اس گھرانے کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا صفا اور مروہ کے درمیان طواف رسول اللہ کی سنت ہے، اس لیے کسی کے لیے اسے چھوڑ دینا جائز نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1643 نمبر پر۔ اور صحیح کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے دل میں اللہ کے سامنے عاجزی اور محتاجی کا تصور کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے حالت بہتر بنا دے، اس کے نقائص اور عیب دور کر دے۔ اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دل بدل دے اور ہمارے عیب اور ہمارے نقائص دور کر دے۔ جو ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم اسے کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہی پر لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو اسے روز قیامت جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3658 نمبر پر۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے یہ آیات تلاوت فرمائی جس میں یہ ہے کہ جس نے اللہ کی نشانی اور ہدایت کو چھپایا اللہ تعالیٰ بھی اس پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور چھپانا یہ ہے کہ انسان بیان نہ کرے۔ تو آپ پر بھی اللہ کا کرم ہے، آپ کو بھی جو آیات پڑھنی نصیب ہوں
آپ بھی دوسروں کے سامنے اسے بیان کیجئے، چاہے اپنا چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی کے سامنے اسے ضرور بیان کرنا چاہیے۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور انہوں نے واضح بیان کیا، یعنی وہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی ہدایت کو بیان کرنے لگے، تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے حالانکہ وہ کافر ہی تھے، انہی پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس جہنم میں ہمیشہ کے رہائشی ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اپنی ذات، اسماء و صفات اور افعال میں اکیلا، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی خالق، کوئی مدبر نہیں، اس لیے عبادت کی تمام صورتیں اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ تلاوت سنیں گے اگلے رکوع کی۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے فائدہ بخش چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر بادل میں بلا شبہ اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو آنکھوں سے کسی نے دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس کے کلام کو ہم کانوں سے سن نہیں سکتے، اپنے پانچوں حواس سے اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے پہچانے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی آنکھیں کھولو، زمین اور آسمان کی ان بے شمار نشانیوں کو دیکھو۔ یہ نشانیاں زبان حال سے کہیں گی کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں فرمایا تمہارا رب بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، وہ رات کو دن پر اڑھاتا ہے، دن اس کا سرگرمی سے تعاقب کرتا ہے، اور سورج اور چاند، ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو پیدا کرنا اسی کا کام ہے اور اسی کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید تر ہیں۔ اور کاش جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھیں جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ یقیناً تمام قوت اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود، اپنی قدرت مطلقہ اور اپنی توحید اور اپنی رحمت کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ بندے اسی سے محبت کریں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کی عبادت اور اس کی محبت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں، کیونکہ اس کے ساتھ شرکت، اس کی محبت میں شرکت شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ آپ کہہ دیں اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہاری وہ تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بے حد محبوب ہیں، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہوں، پھر انتظار کرو اللہ کب تم پر اپنے عذاب کا حکم لے کر آتا۔ استغفر اللہ۔ تو اس دین میں اللہ سے زیادہ، اس کے رسول سے زیادہ اور اس کے دین کے کام سے زیادہ، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہیں رکھی جا سکتی۔ باقی تمام محبتیں اس کے ماتحت ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کہیں بھی ترجیح دی گئی، اللہ کے یہاں عذاب کا وعدہ ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس دنیا میں سب سے افضل اعمال میں سے ہے اللہ کی محبت۔ جو شخص اپنے اللہ سے محبت کو سیکھ لیتا ہے، اس کے لیے اسلام پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جاتا، اطاعت کرنا آسان، دنیا میں حق کو پہچاننا، حق کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے محبت نہیں رکھتے، ان کے لیے ہر کام بوجھل، مشکل ہو جاتا۔ اس لیے رب سے محبت سیکھنے کی چیز ہے، اس کے بارے میں اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔ جب پیشوا لوگ اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے تمام اسباب ٹوٹ جائیں گے، اور تابع دار کہیں گے کاش ہم ایک بار لوٹ کر جا سکتے کہ ہم بھی ان سے اظہار لا تعلقی کریں جیسا انہوں نے ہم سے لا تعلقی کا اظہار کیا، تو ہم بھی ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں جیسا انہوں نے ہم سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر انہیں دکھائے گا، اور وہ جہنم کی آگ سے نکل نہ پائیں گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 72 میں فرمایا انہو من یشرک باللہ، یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تلاوت سنیں گے۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اے لوگو، زمین کے حلال اور پاکیزہ میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تذکرہ ہے حلال و حرام کا۔ زمین پر زندگی گزارنے والوں کو نوید ہو، خوشخبری ہے۔ وہ انسان جس کو اللہ نے معزز ٹھہرایا، اس کے لیے پاک اور وہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں جو سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ آپ دنیا میں عام طور پر بھی غور کر کے دیکھیں، اگرچہ کچھ چیزیں حلال ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیسی چیزیں انسان کو کھلائیں۔ آپ ترو تازہ بہت ہی مزے کا کیلا کھانا چاہتے ہیں، چھلکا اتار کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اس کا درمیان کا حصہ جو ہے وہ اللہ نے آپ کو کھلایا، اور چھلکے باقی مخلوقات کے لیے یا زمین کے اندر چلے جائیں گے۔
अनार आप खाएं, छिलके कोई और, गंदम आप खाएं, भूसा जानवर खाएं। तो अल्लाह ने जो कुछ भी इंसान को दिया अहसन, अच्छा, उम्दा दिया। तो अल्लाह ने तमाम इंसानों से मुखातिब होकर कहा, लोगों जमीन के हलाल और पाकीज़ा में से खाओ, शैतान के कदमों की पैरवी मत करो, क्योंकि शैतान हराम के रास्ते से आता है, शैतान की आमद ही हराम रास्ते से होती। यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, यानी उसने जब दुश्मनी करनी है तो हराम रास्ते से ही करनी है। और आप देख लीजिए, सूद के रास्ते से जब शैतान आता है तो दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह ताला की लानत होती है और अल्लाह के फरिश्तों की और सब इंसानों की लानत ज़दा हो जाता है इंसान। लानत ज़दा होने से मुराद अल्लाह की रहमत से दूर महरूम हो जाना। इसी तरह से जो इंसान भी छोटा बुरा काम करे या बहुत ज्यादा बड़ा बुरा काम, जैसे बदगुमानी है, अगरचे इसका बराह रास्त हलाल और हराम से ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप देखिए कि बदगुमानी का नुकसान इंसान को खुद पहुंचता है, आग अपने अंदर लगती है। तो जो भी काम अल्लाह ने हलाल ठहराए हैं और जो खाने पीने की चीजों में अल्लाह ताला ने हलाल की हैं चीजें, उसमें इंसानों के लिए नफा है और इंसानों का ये एजाज है। और शैतान से अल्लाह ताला ने नफरत दिलाई है। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया, इन्न शैतान लकुम अदुव्वन फत्तखिजूहु अदुव्वा, यकीनन शैतान तुम्हारे लिए दुश्मन है, इसलिए उसको अपना दुश्मन बना लो। वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है और यह भी है कि अल्लाह ताला के बारे में तुम वो बातें करो जिनका तुम्हें इल्म नहीं है, यानी अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के बात करने में बहुत सी चीजें दाखिल हैं, जैसे अल्लाह ताला के अस्माओ सिफात का इनकार करना, उसकी तावील करना और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, और अल्लाह ने जिन चीजों को हलाल करार दिया उसको हराम ठहराना, अल्लाह के हराम करदा को हलाल करना, और जिन चीजों से अल्लाह ने रोका है उससे न रुकना, ये सारे ही अल्लाह की नाराजगी के काम है। और जब उनसे कहा जाता है उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ताला ने उतारा है, जवाब देते हैं बल्कि हम उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या तब भी कि उनके बाप दादा थोड़ी सी भी अक्ल न रखते हों और ना ही वो हिदायत पाते हों? लोग आबाओ-अजदाद के तौर तरीके इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन क्या हक के मुकाबले में कि अल्लाह हक को वाजे करे और लोग कहें ये हमारी फैमिली ट्रेडिशन है, ये हमारे खानदान में तो यूं ही होता है। और हमारे यहाँ तो अगर आप देखिए तो कितनी ऐसी बातें हैं जो आपकी अपनी सोसाइटी में कितने लोग करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उन्हीं में से एक है कि हमारे खानदान में तो जब बच्चा पैदा होता है फिर यूं करते हैं, जब किसी की डेथ हो जाए फिर यूं करते हैं, जब किसी बच्ची की शादी होती है तो हमारी फैमिली में तो ऐसा नहीं होता, दूसरे दिन उससे वापस ले आते हैं, कोई कहता है तीसरे दिन वापस ले आते हैं। इसी तरह से बहुत सारे और मामलात हैं। तो बात यह है कि आबाओ-अजदाद की तकलीद सच्चा दीन नहीं है, ये लाइफ स्टाइल इख्तियार करना जायज नहीं है। जायज एक ही सिलसिला है कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पाबंदी की जाए। और काफिरों की मिसाल उस चरवाहे जैसी है जो उन जानवरों को पुकारता है जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ भी नहीं सुनते। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, फिर वो अक्ल नहीं रखते। जैसा सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 40 में फरमाया, अफा अंत तुस्मिउ सुम्म, क्या तुम बहरों को सुनाओगे या अंधों को रास्ता बताओगे? जो देख ही नहीं सकता उसको रास्ता कैसे बताओगे? और उन लोगों को जो खुली गुमराही में पड़े हैं। ऐ ईमान वालो, हमारी अता करदा चीजें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। पहले खिताब था सारी इंसानियत से, अब खिताब है ईमान लाने वालों से, और ईमान लाने वालों से मुतालबा किया है कि तुम उसका शुक्र भी अदा करो। कि जब अल्लाह की नेमत पाओ, नेमत पर शुक्र अदा करना जरूरी है। वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, सूरह लुक़मान में रब ताला ने फरमाया जो शुक्र अदा करता है अपने लिए ही अदा करता है, क्योंकि उसको उसका नफा पहुंचता है। और सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 51 में फरमाया, या अय्युहर रुसुल, ए रसूलो, कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, खाओ पाक चीजें और अमल करो नेक। इसमें बड़ी गहरी बात, अमाले सालिहा क्यों नहीं होते, पीछे कहीं ना कहीं हराम जिंदगी में शामिल होता। इसलिए रसूलों से खिताब करके रब ताला ने फरमाया कि आप खाओ पाक चीजें और नेक अमाल करो। इन्नी बिमा तामलून अलीम, यकीनन मैं जानने वाला हूं जो कुछ तुम करते हो।
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ طیبات سے مراد وہ کھانے ہیں جو عقل اور اخلاق دونوں کے لیے نفع بخش ہیں، یعنی عقل کے لیے بھی سوٹیبل ہے، انسان کے اخلاق کے لیے بھی، اور اس کے مقابلے میں خبیث ان کھانوں کو کہتے ہیں جو عقل اور اخلاق دونوں کے لیے نقصان دہ۔ اور شراب تمام خبیث کھانوں کی اصل ہے، اس لیے کہ وہ اخلاق اور عقل دونوں میں فساد ڈال دیتی ہے، کیونکہ جب لوگ شراب پیتے ہیں تو عقل میں فساد تو ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن اخلاق میں بھی بگاڑ آتا ہے، لوگ پھر اپنی اصل پر نہیں رہتے کیونکہ ان کی زندگی میں فکس چیزیں کم رہ جاتی ہیں۔ شرابی جو ہیں وہ فوکسڈ ہو کر کسی ایک طریقے پر نہیں چلتے، ان کے مزاج میں جو ہے بے ثباتی آ جاتی ہے۔ پھر حلال روزی اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ انسان کی عبادت کی قبولیت کا سبب حلال روزی بنتی ہے، اور حرام روزی کھانے سے انسان کی عبادت اور دعا دونوں رد کر دی جاتی ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ سے ہمیں روایت ملتی ہے۔ وہ روایت جس میں یہ ہے کہ ایک انسان دور سے سفر کر کے آتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اور اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے، حالانکہ اس نے جو غذا کھائی جس سے اس کا بدن پروان چڑھا وہ حرام ہے، جو لباس اس نے پہنا وہ حرام ہے، اور پھر جب سب کچھ حرام ہے تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2346 نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر رکھا ہے مردار کو، خون کو اور سور کے گوشت کو، اور اس چیز کو جسے اللہ کے ماں سوا کسی کے لیے پکارا گیا ہے، لیکن جو شخص مجبور کر دیا گیا نہ وہ بغاوت کرنے والا ہے اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا خوب رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں کی بہت طویل فہرست شائع نہیں کی۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام حلال چیزوں کو بتا دیتے، ہزاروں کے حساب سے لسٹ شائع ہوتی اور کسی کو یاد ہی نہ رہتا۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ 4 چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ کیا، اور اس طرح سے لوگوں کے لیے حرام کو پہچاننا آسان ہو گیا۔ 4 چیزوں کو یاد رکھنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا دین اتنا آسان ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا ہے اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت خریدتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا ہے، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا بلا شبہ وہ دور کی مخالفت میں ہے۔ تلاوت سنیں گے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اس کتاب پر، پیغمبروں پر ایمان لائے، محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو اور غلاموں کو اپنا مال دے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب وعدہ کریں تو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں، اور تنگی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی پرہیزگار ہیں۔
بات ہے نیکی کی. نیکی کے بارے میں ہر دور میں مختلف تصورات رہے. آپ آج بھی دیکھ لیجئے، ہر ایک کے لیے نیکی کا اپنا اپنا سٹینڈرڈ ہے. جب علم نہیں ہوتا تو جہالت اپنی اپنی. جہالت کے تو بہت ساری جہتیں ہو سکتی ہیں، علم سچا ایک ہی. تو نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دے. یہ یہودیوں پر تنقید کی گئی جو مسلمانوں پر تنقید کرتے تھے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھنے لگے. اللہ تعالیٰ نے نیکی کے بڑے بڑے کام بتا دیے. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور نمبر 3 مال کی مدات بتا دی، نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا، صبر کرنا، سچ بولنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا. تو بات ہے ایمان کے ساتھ انفاق کی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سوال کیا، یا رسول اللہ کون سا صدقہ اجر کے حساب سے سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا اس وقت صدقہ کرنا جبکہ تو بالکل صحیح سالم ہو، توانا ہو اور مال کی حرص دل میں ہو. خرچ کرنے سے تجھے فقر کا اندیشہ اور اپنے پاس جمع رکھنے سے تونگری کی امید، اور تو صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر یہاں تک کہ جب روح گلے تک پہنچ جائے تو تو کہے فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، جبکہ وہ فلاں وارث کا ہو چکا. بخاری کی روایت ہے 1419 نمبر پر، مسلم کی روایت ہے 1032 نمبر پر. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا، آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام اور عورت بدلے عورت کے. پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ معافی مل جائے تو بھلائی کے ساتھ اتباع کرنا ہے اور خوبی کے ساتھ دیت ادا کرنا ہے. یہ تمہارے رب کی جناب سے آسانی اور مہربانی ہے. پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس کا کوئی عزیز قتل ہو جائے تو اسے 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، خواہ فدیہ لے خواہ بدلہ لے لے. بخاری کی 2434، مسلم کی 1355 نمبر روایت. اور اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ جاؤ. قصاص کی عظیم حکمت اس میں بیان کی گئی ہے. قصاص میں زندگی کس اعتبار سے ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں اسی کو قتل کر دیا جائے. اگر قتل کر دیا جائے تو لوگ قتل ہوتا دیکھیں گے، قتل سے باز رہیں گے، معاشرے میں قتل کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر قتل کی سزا کچھ اور دے دی جائے، مثلا عمر قید، تو باقی لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت نہیں بنتا اور اس طرح قتل کا دروازہ کھل جاتا ہے. تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے، اگر وہ کچھ مال چھوڑے جاتا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کرنا ہے، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر. امام شافعی اپنی کتاب الرسالہ میں لکھتے ہیں کہ یہ متن متواتر اور تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ نے فتح مکہ کے سال فرمایا تھا کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. یعنی وصیت غیر وارث کے لیے، اور وصیت کا حکم پہلے آیا تھا، وراثت کا حکم بعد میں آیا. اور ابن عباس نے کہا اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. لیکن وہ رشتہ دار جن کا حصہ مقرر نہیں کیا گیا ان کو اس میں سے حصہ دلوایا جا سکتا ہے. پھر جو اس کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو یقیناً اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اس کو بدلیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. لیکن جس کو وصیت کرنے والے سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو پھر وہ ان کے درمیان اصلاح کروا دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.